السلام علیکم، شام بخیر دوستو۔ امید ہے آپ سب خیر وافیت سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم میں خوب جٹے ہوئے ہیں اپنی زندگیوں میں۔ آج کے ولاگ میں ہم رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے، آپ کے اسوہ حسنہ سے، جو والنٹیئر ورک ہے، خیر الناس من ینفع الناس کے بہترین انسان وہ ہیں جو انسانوں کے لیے بہت زیادہ خیر خواہ ہیں۔ تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ والنٹیئر ورک سے، خدمت انسانیت سے، نفع انسانیت سے، انسانیت کی خیر خواہی سے ہر وقت مزین ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ہر لمحہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاں ہم اپنی دینیات میں، اپنے دینی معاملات میں، اپنی زندگی کے معاملات میں اور سوسائٹی کی تزئین و آرائش کے لیے بہت سارا انسپریشن لیتے ہیں، وہاں ہم اپنی ذاتی زندگیوں میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے جو والنٹیئر ورک کا پہلو ہے اس کو سامنے رکھ کر آگے بڑھنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک کے لیے بہت زیادہ جاذب نظر شخصیت تھی، ہر ایک کے لیے بہت زیادہ قابل تقلید شخصیت تھے، اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلقات میں مذہب کا عنصر قطعی غالب نہیں تھا کہ کوئی مسلمان آپ کا دوست ہے یا غیر مسلم آپ کا دوست ہے، سبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گن گاتے تھے، چاہے وہ مکہ کے یہودی ہیں، پھر مدینہ تشریف لے گئے، مدینہ کے عیسائی ہیں، مدینہ کے یہودی ہیں، صابی ہیں، جتنے بھی غیر مسلم ہیں یا مسلمان ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بلا تفریق رنگ و نسل و مذہب سب کے ساتھ بہت محبت کرتے تھے۔ حتیٰ کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا ذاتی جو خلق ہے وہ یہ تھا کہ اپنے پاس کچھ بھی جمع کر کے نہیں رکھتے تھے، انسانیت پر نچھاور کرتے تھے۔ کئی ایک واقعات ایسے بھی ہیں کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے تشریف لائے اور یہ خیال دماغ میں امڑ آیا کہ گھر میں کچھ صدقے کے لیے پڑا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے اس کو دان کرنے کے لیے تشریف لے گئے، اس کو دان کیا اور اس کے بعد جو ہے آ کر نماز پڑھی۔ قرآن پاک بھی اسی طرح بارہا قرآن پاک کی متعدد آیات ہیں جو ہمیں اس طرف راغب کرتی ہیں کہ دراصل خدمت انسانیت ہی، انسانیت کے ساتھ معاملات ہی کر لینا ہی ہمارے دین اسلام کا صحیح ماخذ اور منبع اور صحیح اس کا نچوڑ ہے۔ تو ہم اپنی زندگی میں تھوڑے سے کیئرفل ہو جائیں، گھر سے جب نکلتے ہیں اپنے دائیں بائیں اپنے پڑوس میں دیکھیں کہ کتنے لوگ ہمارے ساتھ وابستہ ہیں جو مستحق ہیں۔ مستحق کی مدد کرنے کا قطعی یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اپنی جیب سے ہزاروں سینکڑوں روپے ان پر نچھاور کر دیں۔ آپ اپنی ذاتی زندگی میں زیر استعمال بہت ساری اشیاء اپنے ساتھ وابستہ ضرورت مندوں کو دے سکتے ہیں۔ کپڑوں کے 10 جوڑے ہیں کہ اگر ان 10 میں سے 2 سیکریفائز ہو جائیں تو 8 کے ساتھ ہمارا بہترین گزارا چل سکتا ہے۔ اسی طرح ہماری معیشت میں ہمارے پاس تھوڑی بہت آسودگی ہے، کسی پڑوسی کا جو استحقاق رکھتا ہے کہ اس کی ہم مدد کریں، کوئی بجلی کا بل کسی مہینے بھر دیں اور کسی کا کوئی اور اسی طرح کا چھوٹا موٹا معاملہ حل کر دیں۔ سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ چلتے پھرتے اپنے محلے میں، اپنی سوسائٹی میں، اپنے آفس میں، اپنے دائیں بائیں اپنے وابستگان کے ساتھ پوچھیں ضرور کیسے ہیں آپ کو کوئی مسئلہ تو درپیش نہیں۔ ممکن ہے آپ اس کا مسئلہ حل نہ کر پائیں، لیکن آپ جسٹ اس کو جب کنسول کریں گے، اس کے ساتھ انٹریکٹیو ہوں گے کہ کسی ضرورت کتابیں تو نہیں ہیں، کسی مسئلے میں کوئی مسئلہ تو آپ کو درپیش نہیں، تو یقین جانیں گے آدھا تو اس کا مورال ہائی ہو جائے گا اسی بات پر کہ میرے فکر کرنے والا، میری خبر گیری کرنے والا کوئی ہے۔ اسی طرح گھر میں ہمارے ہاں یہ بہت زیادہ یہ رسم معدوم ہو چکی ہے۔ ایک زمانے میں بہت رواج تھا کہ گھروں میں جب چیزیں پکتی تھی اڑوس پڑوس میں ہم شرکت کے ساتھ اس کو کولیبوریٹ کر کے کھایا پیا کرتے تھے، انجوائے کرتے تھے، اور آج بھی ایسا ہی ہے۔ لیکن اب چیزیں بچی پڑی رہتی ہیں، فریج کی زینت بن جائیں گی یا کوڑا دان کی زینت بن جائے گی، ہمیں اتنی توفیق نہیں ہوگی کہ ان چیزوں میں سے کچھ ہم اپنے پڑوس میں دان کر دیں۔ اس سے محبت بڑھتی ہے۔ آپ کا وہ اکاؤنٹ جو سیلف لیس اکاؤنٹ ہے اور خدا کی راہ کا اکاؤنٹ ہے، آپ یقین جانیں اس طرح کے چھوٹے چھوٹے معاملات میں وہ اکاؤنٹ بہت زیادہ ریپلیٹ ہو جاتا ہے، بھر جاتا ہے، اور آپ کے یہ غیر محسوسانہ افعال اور اعمال اگر آپ کریں گے تو آپ یقین جانیں گے کہ جب کبھی خدا نخواستہ آپ کی زندگی مشکل کی زد میں آئی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ جو آپ نے ایک انکانشیس، ایک ان نوٹیسیبل اکاؤنٹ کھول رکھا ہے خدا کی راہ میں لوگوں کی خدمت کرنے کا، وہ بہت زیادہ آپ کو پے بیک کرے گا۔ اسی طرح آپ کے پاس سواری ہے، جا رہے ہیں، کوشش کریں راستے میں کوئی ضرورت مند جا رہا ہے، پیدل جا رہا ہے، ممکن ہے اس کی افورڈیبلٹی نہیں، اس کو اس کی منزل تک پہنچا دیں۔ کتنی دعائیں آپ اللہ کے راہ پہ لیں گے۔ ان موضوعات پر ہم آگے بھی بات کریں گے، لیکن آپ ضرور ان خطوط پر سوچا کیجیے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔